2186 کہ ابو ندرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کہا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا نعم، ہاں میں بیمار ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات جو ہے نا، یہ اب آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو پڑھ کے دم کیا تھا۔ اب یہ پوری آیات بہت آسان ہے، ان کی اگر آپ پہلے کاپی پہ لکھ لیں اور پھر آپ ان کے ورڈز کو ایک ایک ورڈ کو پہلے دیکھیں، وہ سارے ورڈ سے آپ فیملیئر ہوں گے سوائے ایک یا دو کے ورڈز کے جو ارقائی کا اس کے اندر ہوگا، جو آپ کو 2-3 دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ انشاءاللہ وہ چڑھ جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ پہ یہ دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یوزیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان تکلیف دیتی ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے نا ایک دوسرے پہ، آپ دیکھیں جب میننگز کتنے پیارے ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے یا ہر اس چیز کی حفاظت سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا۔ دیکھیں شر اور خیر جو ہے وہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہر وہ چیز کے شر سے حفاظت میں جو تجھے تکلیف دیتی ہے، اور من شر کل نفس، ہر انسان کے نفس، ہر انسان کے شر سے، وعین حاسد، اور حاسد کی نگاہ سے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، دیکھیں ساری چیز اس میں آ جاتی ہے، وعین حاسد، اور حسد کرنے والے کی نگاہ سے، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دم جب ہم کرتے ہیں نا تو یوزلی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیسا دم کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ یہ خود ہی دم کرنا ہے۔ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے ہم وہاں جا کے فلاں بندہ ہمیں دم کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی تھی وہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ پہنچا دو بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے، اگر ایک آیا بھی ہو نا تو ہم سب داعی دین ہیں، اور ہم سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو رسول اللہ نے دیے ہیں، وہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہمیں بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں بابا جی کریں گے تو وہی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ دم کریں، آپ اپنے ہسبینڈ پہ دم کریں، وہ والا دم نہیں کرنا محبوب قدموں تلے آ گیا، یہ والا دم نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت عطا کریں گے۔ بہت پیارے ورڈز ہیں، اور اس کو انشاءاللہ حرم نے یہ پوسٹ کر دیا ہوگا، نہیں تو آپ لوگوں کو گوگل کا بھی میں نے بتا دیا، تو آپ انشاءاللہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جی ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کریں سورۃ ہود، اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 31 آج کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیات میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آنیسٹلی ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری آیات تھیں، لگتا تھا کہ اگر یہی سمجھ آ گئی نا تو پورا دین سمجھ آ جائے گا، زندگی بدل جائے گی۔ آج کی ایک پہلی ابھی جو آیا نمبر 31 کروں گی، ایک ہی آیا میں اتنے خوبصورت سبق تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اسی کو اگر میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی تو پورا 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم پڑھے ہیں نا، ہم دیکھیں بار بار ریپیٹیڈلی پڑھتے ہیں کہ اچھا اس قوم پہ یہ ہوا تھا، اس نبی نے یہ کیا تھا، اور یہ نبی جو تھے یہ اس وقت زندہ تھے، ہے نا، جبکہ یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کیا کہتے تھے اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ، ہم اگر کسی نیک انسان کے پاس جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم نے ایکسپیکٹ کیا کرنی ہے، تو کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے وہ اس آیہ میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیں نیکی جو ہوتی ہے نا، میں اگر نیکی کر رہی ہوں یا آپ نیکی کر رہے ہو تو وہ میری جان کے لیے ہے، وہ میرا عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ اگر میں نیکی ایسی کر رہی ہوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی، فار ایگزامپل I'm your ٹیچر، یا آپ کی جو بھی ٹیچرز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ سب ہیں، تو آپ کے اسٹوڈنٹ کو آپ سے محبت ہوگی، آپ کا وہ احترام کریں گے کہ میری ٹیچر جو ہے وہ مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے۔
لیکن آپ یہ دیکھیں یہ مقصد دے کے محبت کرنا اور کسی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ تو مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے، اس کی تو پتہ نہیں زندگی ساری کی ساری کس طرح سے مطلب اتنی سارا وقت نیکیاں کرتی ہے، تو یہ میرے لیے اگر دعا کرے گی تو یہ دعا میری قبول ہوگی، میں کروں گی تو مجھے تو پتہ نہیں اللہ نے سننا ہے کہ نہیں۔ یا مجھے یہ پرابلم ہے کہ فار ایگزامپل میری اولاد نہیں ہے فار ایگزامپل، تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ مجھے کچھ ایسا لکھ دے یا مجھے بتائے تو پھر مجھے اولاد ملے گی۔ کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے اس پوری آیا میں۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، آنیسٹلی اتنی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں۔ آپ دیکھیں میرے بہن بھائیوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میری اولاد میں سے، میرے ارد گرد جیسے اولاد شادیاں ہوتی ہیں تو بچے دوسری خاندان ہمارے خاندانوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ یہ آئیڈیا کہ یہ سوچ کو میں نے لوگوں کی چینج کرنا ہے، کیونکہ ہم تو ابھی غیر مسلم پہ تو کام ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنی مسلمانوں پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ شرک اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو میں معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اے نبی، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو پھر رسول اللہ کو پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ قیامت کے دن ان کے وکیل بنیں گے؟ کیا آپ ان کی وکالت کریں گے جو لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہیں؟ تو آج کی آیا اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت نوح کا قصہ تھا نا کہ اب ان کی قوم ان کو کہتی ہے کہ تم اگر ہمیں، یہ داعی دین بھی آپ سمجھے، آپ اپنے آپ کو لے کہ اب آپ کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہو۔ اب نوح علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان کو ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو آپ میں تو یہ چیزیں ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام اس کا کیا پھر جواب دیتے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب یہ تو جواب ہم پڑھے نا، تو سوال ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا ان کو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے، نہ اگر تم میرے پاس آتے ہو کہ جی میرے پاس جاب ختم ہو گئی ہے تو آپ دعا کریں اور آپ کوئی تویز ایسا دے دیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہتی ہوں، لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ یہ دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی، میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تمہارے پاس اگر تم جاب کے لیے آ رہے ہو کہ میرے پاس جاب مل جائے، پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ مل جائے، اولاد نہیں ہے مجھے اولاد مل جائے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں اللہ کے خزانوں میں سے مجھ سے مانگتے ہو، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میں تو خود اس کی ذات سے مانگتا ہوں جس سے تم آ کے مجھ سے مانگ رہے ہو کہ تم میرے لیے یہ کرو، تو تمہارے پاس تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ دیکھیں یہ شرک کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہو، کہہ دو۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں، ایک یہ ہے کہ کل تم خود کہو، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، جب ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بولو، کہو، یہ کیا کہو، اللہم، اے اللہ مالک الملک، اے اللہ تو مالک ہے ملک کا، بادشاہی کا مالک ہی صرف تو ہے۔ اب یہ احساس کر کے آپ دیکھیں اس آیا کا، یہ سب کو آتی ہوگی آیا، لیکن آپ اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اسے بادشاہی لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہم تو کوئی وزیر اعظم کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، رائٹ، ہمیں تو کوئی بادشاہی وہ نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ اور میں ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ہمارے گھروں کی حکومت میں، ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عزتیں عطا کرتے ہیں اور یہ رسوائیاں بھی چکھا دیتے ہیں اگر ہم غلط کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے گھر میں آپ نے
دیکھا ہوگا یوزلی ہمارے ماں باپ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگر ہیں، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے درجات بلند کرے. تو وہ چیز آپ دیکھیں کہ بعض گھروں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا دادی میں سے کسی کا ایک بڑا شان ہوتی ہے کہ میرے دادا ایسے تھے، یا میرے نانا ایسے تھے، یا میری خالو ایسے تھے. فار ایگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو گنتی ہوتی ہے، کہ ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ 25 لوگ ہیں فار ایگزامپل. ایک گنتی میں وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی بھاری پڑ جاتا ہے ان 25 کے 25 پہ. تو وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتیں وہی دیتے ہیں. جیسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے میرے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، یا میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس کے آگے جھکنا ہے، کس نے ہمیں عزتیں دینی ہے، کس نے ہمیں بادشاہی دینی ہے. گھروں کی بادشاہی دیکھیں، بادشاہی جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کری ہے، یا آپ اپنے گھر میں آپ کو بڑا نام اس طرح سے ہے کہ بڑا امیر تھا یہ وہ. ایک بادشاہی ہوتی ہے جو دلوں پہ راج کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو عالیہ کا ہم نام سنتے ہیں، یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. کسی کا پاس ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے پیسے تھے، محلات تھے، انہوں نے یہ پیسے کیے تھے، انہوں نے یہ کیے. ان سب لوگوں نے دلوں پہ راج کیے تھے. ان کی حکومتیں انسانوں کے دلوں پر تھی. تو دعا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آپ کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے وہ حکومت عطا کر دے کہ میں اپنی فیملی کے دلوں پہ راج کروں، میں اپنے بچوں کے دلوں پہ راج کروں. کیونکہ دیکھیں جب انسان ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرو، نہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ انذار کرو، بتا دو ان کو، ڈراؤ ان کو. نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کتنی دفعہ میں یہ ذکر کرتی ہوں نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ خوف جو ہے نا، یہ جو اللہ کا خوف ہے، یہ محبت کی انتہا ہے. محبت میں بہت انتہا جب آتی ہے نا، آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، میرے فیملی میں تھی میری مینا پھپھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایسی ہستی، مطلب ایک عورت تھی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو انہوں نے ہمیں پالا تھا، اور ہم ایز اے فادر انہوں نے ساری زندگی بس اسی میں لگا دی تھی. تو میں ان کو دیکھتی تھی نا، جو ان کی جب وہ گھر سے باہر جاتی تھی نا، تو میں اکثر یہ کہتی تھی میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا. میں کیونکہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو مجھے الجھن یہ ہوتی تھی کہ تیزی سے نہیں چلتے تھے نا، کیونکہ وہ ہر قدم پہ ان کو لوگ السلام علیکم آپا جی، السلام علیکم آپا جی. اور ان کا میں حیران ہوتی تھی، کیونکہ ڈسکا اب تو خیر بہت مطلب وہ بڑی جگہ بن گئی ہے. جس زمانے میں چھوٹی تھی، ڈسکا واز اے اسمالر پلیس. جیسے لاہور وغیرہ ایک ماڈرن پلیس لگتی تھی، جا کے ایک دم سے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں چلے گئے، گلبرگ میں چلے گئے. ڈسکا میں چھوٹی جگہ تھی. تو جب ہم باہر جاتے تھے نا میں ان کے ساتھ، تو آدمیوں نے شولڈر پہ ایک رومال سا ایسے ڈالا ہوتا تھا، گاؤں میں جیسے ڈالتے ہیں نا. تو جیسے ان کی نظر پھپھو پہ پڑتی تھی نا، تو وہ ایک رومال اتار کے نیچے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، تو السلام علیکم آپا جی. تو میں اتنا، وہ تو پھر بعد میں مجھے احساس ہوا جب میں بڑی ہوئی کہ او مائی گاڈ، دیکھو رسپیکٹ کا لیول. اللہ جس کو چاہے، اللہ اکبر، تو تل ملک من تشاء، تو تل ملک من تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. اس کے ہاتھ میں عزتیں دینا بھی اور ذلتیں دینا بھی. تو اللہ سے ساتھ ساتھ دعا مانگا کرے، اور ساتھ ایسا داعی دین آپ اپنے اندر یہ چیز رکھیں کہ اگر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے آپ کے لیے، اس کو کلیئر کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی. یا پھر اگر آپ کسی اور کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتی ہیں، اگر وہ بے شک زندہ، اکثر لوگ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، کہا ہے کہ جو چلے گئے اس دنیا سے ان سے نہیں مانگ سکتے، تو جو زندہ ہیں تو ان سے یہ مانگ سکتے ہیں. ایک وسیلے کی بات ہے کہ دنیا پوری کی پوری وسیلے پہ ہے. ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو وہ ان سے امید ہوتی ہے چلو جی انہوں نے دینی ہے دوائی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن کریں گے، یہ ہوگا. لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کسی کے پاس اس نیت سے جاتی ہیں، وہ زندہ بھی ہے. دیکھیں حضرت نوح زندہ تھے، اور لوگ ان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کی بات ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے اندر ہے تو ہمیں اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ سوچ رکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب دوسرا دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو کچھ ہے اصل مالک وہ ہے، میں تو خود اس کا محتاج ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور ولا عالم الغیب، میں نہیں جانتا غائب کو. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بات کو اپنے بڑے غور سے، وہ کہتے ہیں نا
چادر میں باندھ لو اچھے سے، اپنے دوپٹے میں گرا لگا دو اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے میں غائب نہیں جانتا۔ ابھی نیو ایئر گزرا نا ہمارا، جو ہمارا مسلمانوں کا نہیں، وہ جو دوسرا ابھی جین میں دسمبر کے لاسٹ میں کیا ہوا تھا، ٹی وی سے لے کے مسلمان تھے، غیر کو کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیا ہوتا ہے اچھا یہ سال کیسا گزرے گا، یہ حکومتیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، باقاعدہ ان لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ دیکھیں اب ٹی وی تو ہم سب کے گھروں میں آ گیا نا، تو گھر کے اندر یہ سارے شرک آ جاتے ہیں۔ اگر ہم بلیو کرتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں نا کسی کو، اور اگر آپ بلیو کرتے ہو کہ یہ ہاتھ دکھانے والے نے مجھے کہا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑا شرک ہی کوئی نہیں ہوگا، اس میں پھر توبہ کرنی پڑے گی واپس، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے کاٹنے کے لیے قرآن پاک جب ہم شروع کرتے ہیں، پہلا کھولتے ہیں الحمد کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت جو ہے نا صرف متقیوں کے لیے، اس کے علاوہ آپ کو علم مل جائے گا، آپ کو ساری بحث کرنے کے لیے پوائنٹس مل جائیں گے، آپ کو سب مل جائے گا، ہدایت نہیں مل سکتی انلیس کہ آپ متقی ہیں۔ تو پھر ذہن میں آتا ہے اللہ جی پھر متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہ اقیم الصلاۃ کا آئے گا نا، پہلے کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سیکنڈ میں پہلے آپ کو یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ غائب جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا علم ان کو دیا وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں جو ساری کی ساری تو غائب تھی، لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا انہوں نے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ اور میں، آپ سوچیں تو صحیح ذرا کتنے دھڑلے سے ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں آنیسٹلی ہمیں کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا تو بڑا فیورٹ یہ لگتا تھا کہ تمہارا کون سا سٹار ہے، تم نہیں تمہارے میری دوستی نہیں ہو سکتی، ہمارا دشمن سٹار ہے، دشمن سٹار ہے، آرام سے بولتے تھے، اور پتہ پورا باقاعدہ دیکھتے تھے، اچھا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اچھا تم دیکھ کے جانا تمہارا تو لکھا ہوا ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، اچھا یہ ایسے ہو جائے گا، خام خواہ جسٹ فار اے فن۔ آنیسٹلی ایسی ایسی چیزیں ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان چیزوں کے لیے، لیکن میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ پتہ یہ چیزیں نارم اتنی آرام سے اندر گھستی ہیں کہ وہ وے آف لائف بن جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں غائب جو ہے نا یہاں پر ہی شیطان حملہ کرتا ہے۔ غائب کو آپ سمجھ جائے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بار بار ہم کو سمجھایا کہ دیکھو غائب جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کس دن تم نے دنیا میں آنا ہے، کس دن تم نے قبر میں جانا ہے، لکھ دیا گیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، رائٹ؟ اس کے علاوہ تمہارا رزق کیا ہے، رزق ہر طرح کا ہے نا، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رزق ہے، رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ میں کہ کس طرح کتنا ہوگا، اس میں محنت تم کرو گے تمہیں مل جائے گا، نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا وہ چیزیں لکھ کے ہمیں بھیج دیں اور پھر بتا دیا کہ دیکھو غائب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا ہے دیکھیں ہمارا حزن کیا ہوتا ہے، ہمارا خوف کیا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا ماضی ہے نا، جو ہم کر آئے ہیں اس کا تو ہمیں کوئی نہیں ہے، جو کر لیا بس ہو گیا، اس کا تو اس کو پار کر کے آگے، اب ہم حال میں ہوتے ہیں اور فکر کس کی کرتے ہیں؟ مستقبل کی کرتے ہیں، کیا ہوگا، پیسے جتنے بنا رہی ہوں پتہ نہیں یہ کافی ہوں گے کہ نہیں، میں بچوں کے لیے انف سیو کر کے جا رہی ہوں کہ نہیں، اچھا یہ چیز کیسے ہوگی، بچے باہر گئے تو اللہ خیر سے واپس آئیں گے کہ نہیں، سارا خوف ہمیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے یہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتا دیا، دیکھیں شیطان کہاں پہ حملہ کرے گا؟ آپ کے فیوچر کے پلان پہ حملہ کرتا ہے، آپ کے ذہن میں وسواس کیا ڈالے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا، وسواس کون ڈالتے ہیں؟ بتایا تھا نا کہ انسان اور جنات دونوں کا نام ہے، انسان اور جنات دونوں وسواس ڈالتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نا خیال، اب خیال جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، وہ آتے رہیں گے، آتے رہتے ہیں، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو برا خیال ہے نا اس کا آٹومیٹیکلی ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک خوف کی فیلنگ ہوتی ہے کہ
اس کا چلے جانے کا، یا اگر یہ والی چیز ہوگی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اگر میں نے یہ بات ایسے کر لی ہے تو اس کے بارے میں اچھا اب میں نے پلان تو یہ کر لیا کہ میں اس کے لیے یہ کروں گی، اس کے خلاف یہ کروں گی، تو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ یہ برے والا خوف جو ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی ری ایکشن ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہی خوف جو ہماری سوچیں آتی رہیں گی۔ شیطان کب حملہ کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت ویکسٹ پوائنٹ میں اپنی زندگی کے، تو وہ آپ کے دل میں وسواس ڈال دے گا۔ جیسے ہی آپ کو خیالات ایسے بننے شروع ہو جائیں گے نا، تو شیطان کا حملہ آپ پہ تیز ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں جو حزن، جو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتا دیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ آپ مجھے موقع دے، جب تک دنیا ہے مجھے آپ موقع دے، میں جو تیرے بندے ہیں نا، میں انسانوں کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ جڑیں کون سی ہیں؟ ہماری اولادیں ہیں نا، میں ان کو ختم کر دوں گا۔ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں سارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ جا، تو مردود ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے تو کر، لیکن تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں۔ اب جو یہ کہ نا وہ شیطان نے ایسے کر دیا، کم بخت نے، میں تو ایسے نہیں کرتی، وہ سوچیں کہ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، میری فیورٹ آیات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو اولیاء ہے نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ حزن میں بھی نہیں ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کے اندر کوئی خوف آ رہے ہیں نا، اور خوف کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، تو پھر سوچئے، یہ مقام سوچنے کے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وہ دے دیا ہے ہمیں کہ اس میں آپ اپنے آپ کو ڈال کے دیکھو، اس میں پورے اترے کو نہیں۔ اگر نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، واپس پلٹو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف فیوچر کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو حزن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، الحمدللہ ہم میں سے آپ اور میں ہر کوئی ایمان لے کے آیا نا، لیکن سیکنڈ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ بُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ ہم اکثر بات ہوتی ہے نا، اچھا قیامت کے دن ہمیں ملے گا پہاڑ جتنے، احد کے پہاڑ جتنے، ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے، نیکیاں نظر آئیں گی، یہ ہوگا وہ نہیں، دنیا میں ہوگا یہ۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہم بشرا فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کا بات جو ہے نا کلمہ، وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیا آنیسٹلی جیسے کہتے ہیں نا موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، کبھی ہم بڑا لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آیا پڑھ لیا کریں، لکھ کے اپنے سائڈ ٹیبل پہ لگا دیں، صبح اٹھتے ہی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا ایمان و یقین پکا ہونا چاہیے۔ جب ہم غائب پہ ایمان لے آئیں گے نا کہ ہمارا ہوگا جو بھی نا، میں تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، میری تو پوری زندگی الحمدللہ کوشش میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاروں، تو پھر میں تو آلریڈی جہاد کی حالت میں ہوں، پھر مجھے کاہے کا فکر ہے؟ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اگر جان چلی بھی گئی، اس میں پریشانی بھی آ گئی، کچھ بھی ہوا، تو صبر کروں گی تو اللہ مع الصابرین، میں کہاں گھاٹے کے سودے میں جاؤں گی۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ مومن کی تو شان ہی اتنی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مشکل ڈالتا ہے، اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر عطا کرتا ہے، پھر اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ تو ہر طرف ہی انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی کو، دنیا میں بھی۔ واللہ جس کی زندگی میں حزن ہے نا، اپنے آپ کو وہ ری سیٹ کا بٹن دبا لے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں بہت دفعہ ری سیٹ کا بٹن دباتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یہ والی، کیونکہ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی شکل تو ہوتی نہیں ہے، بس
اندر سے لگتا ہے دل بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تو اس وقت اپنے آپ سے بات کرو کہ اللہ نے تو کہا کہ حزن کوئی نہیں، اللہ نے کہا ہے خوف کوئی نہیں، پھر تمہیں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، الحمدللہ آج تو گھر سے بھی نہیں نکلی تھی، آج کسی کو فون بھی نہیں آیا تھا، پاکستان میں فری فون واٹس ایپ پہ نہیں کیا تھا کہ چگلیوں کی لائن لگی، وہ بھی نہیں کیا، پھر حزن کائے کو ہے نا؟ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر یہ سوچیں کہ میں نے کہیں میرے یقین میں تو کمی نہیں آ گئی ہے. یہی سارا معاملہ ہے کہ میرے یقین میں، مومن جو ہے نا اس کا یقین پختہ ہوتا ہے. جب آپ کا یقین پختہ ہوگا نا تو آنیسٹلی یہ انرجی جو باڈی کو ملتی ہے نا یہ انہی چیزوں سے ملتی ہے، کیونکہ نظر نہیں آتی چیزیں. یہ فیلنگز جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی ہرٹ کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور بہت خوشیاں دینے والی بھی ہوتی ہیں. اچانک ایک خیال آتا ہے اور آپ کا پورا دن خوشیوں میں گزر جاتا ہے، اور اچانک یہ خیال آتا ہے کہ وہ آپ کو اس میں وہ جو جیسے شیطان ڈالتا ہے نا وسواس آتا ہے تو وہ آپ کو سوچوں کی وادیوں میں لے جاتا ہے، پوری کہانی کریٹ کم بخت کروا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ہم دفنا کے ہی آتے ہیں اس سارے قصے کو کہ قبر کے اندر چلا جائے گا تو پھر میں تو مر گئی. تو ایسے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پیغامات پہ غور کرنا ہے، اس پہ پھر پریکٹس کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. کیونکہ مائیں ہوتی ہیں نا، باپ بھی ڈیفینیٹلی، لیکن کیونکہ عورتوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہماری کمزوریاں جو ہوتی ہیں اٹیچمنٹ ہیں، ہم اٹیچمنٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہماری اولاد ہماری اٹیچمنٹ سب سے ظالم، سب سے مشکل ہماری اٹیچمنٹ نا ہماری اولاد کی ہے. محبتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہر حرکت پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی دل کوڑا ہوتا ہے، پھر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو وہ اس ٹائم میں سے جب گزرتے ہیں نا وہ ٹائم بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اسپیشلی وہ مائیں جو جاگ گئی ہیں، جن کو اچھائی اور برائی کا پتہ چل گیا ہے، جن کو اپنے رب کو راضی کرنے کی لگن لگ گئی ہے، جن کو فقیری مل گئی ہے، جو اللہ کی ولی بن گئی ہیں. تو آپ دیکھیں وہ مائیں پھر وہ جو حزن ہے نا وہ تکلیف جو ہے وہ اس والے حزن میں نہیں آتی ہے. یہ حزن وہ ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، جس میں سے اس پہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ فرق حزن ہوتا ہے. ایک میں آپ کو ایکسپلین کروں کیونکہ اس میں اکثر لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو پریشان تھی، اچھا اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے. دیکھیں ایک دفعہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے فرینڈ سے بات کریں، فار ایگزامپل آپ نے کسی پارٹی پہ جانا تھا تو آپ نہیں گئی ہیں بیکاز آپ کا دل ہی نہیں تھا، آپ کو مزہ آ رہا تھا، آپ نے اپنے نوٹس بنانے تھے، آپ نے قرآن کی کوئی آیا کو تدبر کرنا تھا، یا آپ نے اپنا سبق یاد کرنا تھا، رائٹ. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے نہیں گئی تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، مجھے دل ہی نہیں چاہتا لوگوں سے ملنے کو، آئی ایم ویری سیڈ، میں نہیں جانا. یہ دو ڈفرینٹ فیلنگ ہے. ایک جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، جب آپ نے نہیں جانا تو آپ اپنے اندر مکمل ہوتے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں کہ جو گھر والے بھی فنکشن میں چلے گئے، میں اکیلی، اللہ تیرا شکر، اتنا مزہ آ رہا ہے جس کو کہ میں میرا قرآن، میں اور میرا اللہ، میں اور میری تدبر کرنے والی سوچے. اچھا ایک تو وہ ہو گیا اکیلے ہونے کا، اور ایک وہ تھا ہائے میں تو نہیں جا سکتا، میں تو بڑی سیڈ ہوں، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا. دونوں جگہ پہ آپ اکیلے تھے لیکن دونوں جگہ پہ حالات فرق تھے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فقیری عطا کر دے، وہ محبت عطا کر دے، وہ اٹیچمنٹ اپنے ساتھ دے دے. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا نا، وائرنگ تو ڈن کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں وائرنگ کر کے بھیجی ہوئی ہے، آپ نے صرف سوئچ لگانا ہے. ہم ایویں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ نہیں ملتا، اللہ پتہ نہیں ملا کہ نہیں، اللہ پتہ نہیں راضی کہ نہیں. یہ پتہ نہیں ہے پتہ. سوئچ لگا دو بس، چل پڑو، باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھام لینا ہے. ہم نے نہیں پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ آج کی آیات آنیسٹلی ایک ہی بات کو اگر ہم اتر جائے نا اندر ہمارے تو کافی ہو جائے گی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو سوئچ کی بات کری تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ملتے، کہ اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے نا انسان کو تو وہ اتنا مکمل ہو جاتا ہے. اور محبت کیسے ملے گی؟ وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ اس کی راہ میں چلنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہوتے ہیں
जो मोमिन होते हैं, जो अपने फ़र्ज़ पूरे करते हैं, फ़राइज़ जो भी अल्लाह ने बता दिए पूरे करते हैं। अब तो सीधी सी बात है, अच्छा अगर हम अपने फ़राइज़ पूरे करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मुझसे इससे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से खुश नहीं होते, राइट, डन, मोर लगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, रसूल अल्लाह ने बताया था कि जब मेरा बंदा अपनी फ़राइज़ से आगे जाता है, जब वो नफल, सुन्नत या नफल हम पढ़ते हैं ना, या फिर वो तो एक इबादत की शक्ल है ना, या फिर नफली इबादत क्या है, हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी नेकी को फैलाते हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, जो भी नफली इबादत में जो भी आता है वो करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ। ये इतनी प्यारी बात लगती है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस जगह पे जाने ही नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो काम ही नहीं करने दे, वो सोचें बंद हो जाती हैं जब हम अल्लाह के राह में चलना शुरू होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया ना, फिर परेशान कोई नहीं होना, फिर ये सोचना है कि नहीं, मुझे पता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं 100% दे रही हूँ इस काम में, मैं आपकी राह में चलने को दे रही हूँ। जो गुजर गया गुजर गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद कह दिया कि मेरे से जब इंसान तौबा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी वो भी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई इंसान किसी बियाबान जंगल में जा रहा है, उसकी सवारी के ऊपर उसका खाना पीना सामान सारा कुछ है, वो थोड़ी देर बैठा, उसका ध्यान इधर उधर गया, देखा सवारी गायब हो गई। अब ये जंगल बियाबान रात का टाइम आप सोचें, और जिसके ऊपर पानी भी था उसका, वो भी सारा कुछ उसका गायब हो गया, सवारी भी गायब हो गई, और वो इधर उधर ढूंढता है, परेशान इधर उधर फिर रहा है। अचानक फिर थक के वो लेटता है कि अब इसके मुझे तो मौत के अलावा तो उसको कुछ और समझ नहीं आ रही कि मेरा क्या बनेगा। अब खौफ का आलम देखें, और उतनी देर में थोड़ी सी उसकी आंख लगती है, आंख खुलती है, तो वो उसकी सवारी समेत सामान के सामने खड़ी है, और वो खुशी से कहता है कि वही बात कि अल्लाह तू मेरा बंदा, और वो मतलब इस तरह से गलत बात किया जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बताते कि वो जब दिमाग भी सही नहीं रहा खुशी की तरह से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल देते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे भी ज्यादा खुश होते हैं। अस्तगफार, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों से बचा दे, उन सोचों से बचा दे जो हमें इस रास्ते पे चलने से रोकने वाली हैं। सारा वक्त अल्लाह से दुआएं किया करें कि तौफीक भी अल्लाह ने देनी है, इस्तगफार की तौफीक भी अल्लाह ने देनी है। हम खुद से अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बता दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के अंडर कर देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। फिर बताया था अल्लाह ने ना कि अगर तू अपनी मर्जियां करेगा, फिर मैं तुझे इतना थका दूंगा, इतना थका दूंगा कि तुझे बस थका ही दूंगा। आज जब हम किसी को देखते हैं ना थके हुए इंसान, तो फिर ये सोचा करे, बड़ी प्यारी बातें। ऑनेस्टली ये जो गायब की बात आती है ना, तो मेरा आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता कि ये मामला जो है ना हमारे अंदर से कोई खुरच के निकाल दे, ताकि हमारा यकीन पुख्ता हो जाए, क्योंकि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें इसी वजह से हैं, और आखिरत में भी अल्लाह की रहमतें इसी वजह से है। जब ये यकीन हमारा पुख्ता हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे बहुत राज़ी हो जाएंगे, फिर हम अल्लाह के वली बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर जी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने क्या कहा, वला अकुलू, और नहीं मैं कहता, इन्नी मलकुन, कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं कोई इतना नेक पारसा हूँ कि मैं तो बस मैं ही फरिश्ते जैसा इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा तो किसी ने नेकी की ही नहीं है। कि तुम ये सोचो कितना नेक हूँ तो फिर इसी के पास सारा कुछ है, तो इसी के दर पे बैठ जाओ जाके, और इसी की घर की सफाइयाँ करो, इधर चादरें चढ़ा के सारा कुछ करो, इधर से सारा कुछ मिलना नहीं। देखें ये कितनी बड़ी बात है। हर वो इंसान, देखें जब हम बस टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि जो क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने रस बस गए हैं कि अगर उनके बारे में बात भी करो ना, तो दूसरे एकदम से हमला करना शुरू हो जाते हैं कि ये सोच रखती हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ कि देखो ये कुरान का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियरली बता दिया, इसलिए मैं खोल खोल के बयान करती हूँ कि बाकी सोच आप खुद क्रिएट करके अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से। कि दाई दीन का, या फिर हम किसी को भी इसका समझते हैं ना कि हाय ये तो ऐसे, उनको चाहिए कि वो लोगों को ये पैगाम दें, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा था उनको।
اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس رش لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ یہ تعویذ دے دیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہاں فلاں باجی کے پاس گئے تھے، باجی تو یہ پڑھ کے دیتی تو یہ ہو جاتا ہے، خدا کے لیے ان کو یہ آیت بتاؤ، ان کو یہ سکھاؤ ان کو بھی کہ دیکھو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، تو ہم کیا بشر، ہم کیا چیزیں ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، کہ حقیر سمجھتی ہے تمہاری نگاہیں جن کو لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں، تم تو انسان کو پیسوں سے تولتے ہو کہ اس کا یہ امیر ہے تو یہ کوئی عزت والا ہے، تو یہ غریب ہے تو یہ ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو تولتے ہیں انسان کو وہ تقوی کے حساب سے تولتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کیا اجر دینا ہے کیا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی دیں گے ان کو، اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے جی میں اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ کرامن کاتبین بھی کوئی نہیں جانتے، انسان کیا جانے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا تھا کہ کرامن کاتبین، ہم نے پڑھا نا کہ یہ لکھتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا بتایا تھا؟ جو جی کے اندر ہے نا، جو سوچ آ رہی ہے، یہ نہیں ان کو پتا ہوتا، یہ نہیں لکھ سکتے، وہ اللہ صرف جانتا ہے کہ تمہارے جی کے اندر بھی کون سی سوچ پیدا ہوئی تھی۔ تو جب کرامن کاتبین نہیں جانتے تو انسان کیا جانے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا انی اذا لمن الظالمین، تو پھر تو میں بڑے ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں، میں غائب بھی جانتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں تو یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں ان کو کوئی خیر دینی ہے کہ نہیں دینی، میں کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں، میں صرف اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے کہا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، آگے تم نہیں مانتے یا کیا کرتے ہو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، کہنے کو ہوتا ہے، اور کتنے 80 کسی جگہ 75 یا 70 لوگ ایمان لائے تھے ان پہ، اور وہ بھی وہ لوگ لے کے آئے تھے جو بالکل ایسے تھے کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری آنکھیں جن کو حقیر سمجھتی ہیں اور اس طرح سے تم سمجھتے ہو، تو ایسے لوگ جب ایمان لائے تھے، اب سوچیں کہ ان کی تڑپ کیا ہوگی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے کیا کہا، قولو، کہا ان کی قوم نے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، کہ جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بڑا جھگڑا کیا تو نے ہم سے۔ اب قوم خود سے نوح علیہ السلام کو کہہ رہی ہے۔ اب آپ غور کریں اس بات پہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ فرینڈس کے اندر ہیں یا فیملی میں مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی عائشہ ہے ان کا نام، ابھی تک میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان سے بھی ملاؤں گی، پاکستان میں ہی ہے، تو ان کا میں پڑھا تھا نا، تو سوری پڑھا نہیں تھا، ان کا میسج تھا، تو اس سے مجھے یہ لگا کہ واقعی کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی میں کوئی انسان چینج ہوتا ہے اور دوسرے والے ابھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو پھر وہ ان کو کہتے کہاں تم نے پڑھا ہے، تم جو نئی نئی چیزیں بتا رہی ہو تو ہم تو نہیں اس پہ بلیو کرتے، پھر ان کو لک ڈاؤن کرائیں گے، پھر ان کو انسلٹنگ ٹون میں بات کریں گے، پھر اگر فار ایگزامپل وہ فنکشن ایسوں میں نہیں جائیں گی تو تب بھی ساری فیملی ان کو باتیں کریں گی، ایون اپنے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، یا اس طرح سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہی بات کہ پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنے کی ضرورت، بس ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو نا ہمارے اوپر نہ تھوپو اس کو۔ بالکل وہی فیلنگ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کہتے تم بڑے جھگڑا لو۔ اب نوح علیہ السلام کہاں جھگڑ رہے تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے نا، اور اب وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، تو ان کو کیا کہتے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بس لے آ، مطلب عذاب کی بات کرتے تھے نا، دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پچھلی قوموں کو دیکھو ایسے ہوا تھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ تو لے آ جو عذاب کی تو بات کرتا ہے، اگر تو بڑا سچ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی، اب آپ کسی کو دعوت دے رہی ہیں، داعی دین ہیں آپ، اور آپ کسی چیز سے ان کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ چیز آپ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہاں ناراض ہوتے ہیں، ہمارے تو گھر میں اللہ کی بڑی خیر ہے، تو اب آ کے نحوست ہمیں خام خواہ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا۔ تو اللہ اگر ناراض ہوتا، دل میں خیال آئے گا کہ اللہ ناراض ہوتا، تو پھر نظر نہ آتا اللہ کا بڑا کرم ہے، ایسے ہی اس کو تو خود اس کو پتہ کوئی نہیں، اپنے حالات دیکھے ذرا، ہوتا ہے ایسے۔
बड़ी दफ़ा होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जिसकी ज़िंदगी में कुरान खोल दे, ऑनेस्टली मट्टी हो जाता है बंदा, मट्टी हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, कौला कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाहु इंशाअ, कि अगर इसे लाएगा, अब अजाब मांग रहे थे ना कि ठीक है तू कह रहा है तो हालात ऐसे हो जाएंगे या अल्लाह सुब्हानहू ताला नाराज़ होकर ऐसे करेंगे, तो अगर तुझे ये लगता है कि ये ऐसे होगा तो फिर ले आ वो अजाब, कहते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं कुछ कर सकता, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो इसको ले आएगा इंशाअल्लाह, अगर वो चाहेगा, वमा अंतुम बिमुअजिजीन, कि तुम फिर उसको आजिज नहीं कर सकोगे, अभी भी सुधर जाओ। तो वला यनफाउकुम नुस्ही, और नहीं तुम्हें नफ़ा दे सकती मेरी नसीहत। अब ये भी गौर करें, अल्लाह अकबर। देखिए ऐसे लगता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ नहीं उठा लिए होते, कि जैसे देखो लोगों, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक ही तरफ तुम्हें अल्लाह से जोड़ने के लिए, तो उससे जुड़ो। वो क्या कह रहा है उसको देखो, क्योंकि इनकी कौम बुतों की पूजा करती थी, है ना, बुतों की पूजा। देखें हम, फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगी यहाँ पे कि हमने कैसे इसको समझना है कि रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि हर दौर का बुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने बुत पड़े होंगे तो हम वही उनको बुत कहेंगे कि हम शिरक करें। हर इंसान ने अपने अंदर बड़े बड़े बुत पाले होते हैं, ख्वाहिशात के बुत, एक से एक बड़ा। हर वो एक सिंपल सा रूल याद कर ले, अल्लाह का हुक्म और शैतान का हुक्म, दोनों चीज़ें। अल्लाह का हुक्म, मेरे नफ्स का हुक्म। अल्लाह का हुक्म है कि तुमने ऐसे नहीं करना, मेरा नफ्स कह रहा है तो क्या होता है, थोड़ी सी तो बात है, चलो शादी गुजर जाएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं देखूंगी, फिर मैं नेक हो जाऊँ, नहीं फिर मैंने देखना, मैंने क्लासेस भी अटेंड करनी है, फिर मैं ये करूँगी। खुद से समझ आ जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ अल्लाह का हुक्म रुकेगा ना, वहाँ पे दूसरी तरफ शैतान का हुक्म माना जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि वला यनफाउकुम नुस्ही, कि तुम्हें मेरी नसीहत जो है कोई फ़ायदा नहीं देगी, इन अरतु अन अनसहा लकुम, अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की ख्वाहिश भी करूँ ना, कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जी पकड़ पकड़ के अपने घर के एक एक बच्चे को वो बता दूँ जो मुझे समझ आई है, तो वो ये कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश अगर ये हो कि मेरी नसीहत जो है वो तुम अमली तौर पे मुझे नज़र आए तुम्हें करते हुए, इन कान अल्लाह युरीदु, अगर अल्लाह ये चाहे अन यगवियकुम, कि वो भटका दे तुम्हें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हुआ रब्बुकुम, आगे देखिए कि कितनी प्यारा वर्ड है कि वो मतलब रब कह के ना, एक होता है जैसे कहते हैं कि माँ की बात करके तो साथ ही कह दे कि तेरी माँ है आखिर, तो एक होता है ना कि माँ तो मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली है, कि वो मुझे क्यों भटकाएगी, तुम्हारे अमाल ही ऐसे हैं। वो हमने पढ़ा सुमन बुकमन उम्युन फहम ला यरजून, वो किस मुकाम पे आता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह के पास तो वक्त की कैद नहीं है। अल्लाह को बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी ने मूवी बनाई, फॉर एग्जांपल मूवी बना के डन हो गया कि एंड उसका क्या होना है, लेकिन हम लोग जब पहली दफ़ा अगर कोई देखेंगे तो हमें तो नहीं पता होता कि क्या है, हम तो वो सीन बाय सीन देख रहे होते हैं, लेकिन बनाने वाले को तो पता था कि इसका एंड क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसी तरह से, यही तकदीर है कि सब पता है कि किसने क्या करना है। तो यगवियकुम, अगर अल्लाह उसको भटका देना तो कोई नहीं कर सकता, कि अल्लाह को पता है कि ये बंदा नहीं संभलेगा। इसने इतनी, इसके अंदर वो जो हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि बाज़ लोगों को और बाज़ इंसान और जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसलिए पैदा किए दोज़ख के ईंधन बनाने के लिए। तो वल्लाही कभी वो मुझे हैरत ही होगी, मैंने कहा है ये क्या मतलब है, तो अल्लाह ने क्यों पैदा कर दिया ऐसे। अब पता है फिर समझ आनी शुरू होती है, और आप जब गौर करते हैं ना तो खौफ आना शुरू हो जाता है कि वाकई आपको लगता है कि बाज़ लोग तो मतलब इंसान जज तो नहीं है, ऑफ कोर्स हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक इस्लाह की खातिर ना जब तदब्बर करते हैं तो बास का तो लगता है कि हाय इसका तो कोई कल ही सीधा नहीं कर रहा, अल्लाह तौफीक दे दे, माफ़ी की तो और बात है, इस्तग़फ़ार की तौफीक अता कर दे, लेकिन जो नज़र आता है कि हाय वाकई यार ये लेके क्या साथ जाएगा, कौन सा अमल साथ लेके जाएगा। तो इस तरह के बाज़ लोग होते हैं कि जिनके जुल्मों की दास्तानें होती हैं,
تو अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर आगे उनका क्या फरमाता है, हुआ रब्बुकुम, वो तुम्हारा पालनहार है, व इलैही तुरजाऊन, उसी की तरफ तुमने पलट कर जाना है। तो दुनिया अमल की जगह है, अपने अमल सही कर लो, क्योंकि देखिए अमल जो होते हैं ना, वो उसका तो दरवाज़ा, जैसे सांस रुकी अमल का दरवाज़ा बंद हो गया। आखिरत में अमल ही हमारी करेंसी है, हमारा बैंक बैलेंस जो है ना, वो हमारे अमल ही तो साथ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है जब मैं अपनी फ्रेंड्स में मिलती हूँ, अपने जानने वालों में मिलती हूँ ना, तो बहुत से आप देखें कि नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वही बात है कि नेकी के काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनको लगता है पहाड़ जितना मुश्किल काम है, अगर मैं ये वाला काम कर लूँगी। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि देखो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओगे ना, तो कसम से कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखिए मैंने अभी पिछले दिनों अपनी शादियों पे, क्योंकि शादियों का सीज़न था ना, तो मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी। वो वजह पता है क्या थी? मैं एक्चुअली वो बताना ये चाहती थी, बहुत से स्टूडेंट से लेके जानने वालों से ये उनको होता है कि ये बस एक काम नहीं हम कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना हुक्म दिया है कि अपने आप को कवर करना है, औरत के लिए जो भी हुक्म है, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखो, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा इरादा कर लोगे ना, देखो कोई फंक्शन में तुम जाओगे, फ्रेंड्स में जाओगे, लोगों को मिलोगे, सब कुछ करोगे, सिर्फ हदूद के ख्याल रखोगे, उसमें क्या तुम्हें मुश्किल लगता है? वो जब जब नहीं किया होता ना, तो वो सांस घुटता है लोगों का, उनको लगता है। तो आसानियां बांटो, लोगों को बताओ कि ये काम कोई मुश्किल नहीं है। देखो तुम अगर जाते हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तैयार हो जो, जी अल्लाह ने कहा खुले कपड़े पहनने हैं, कोई जिस्म का हिस्सा नहीं नजर आए, ऐसे आना चाहिए, तो आप उस तरह से तैयार होके चले जाओ। तो कम से कम गुनाह तो नहीं ना लपेटोगे। इतनी देर हम एक जगह पे होंगे। जब वो मैंने एक बल्कि वीडियो शेयर किया था कि घर से निकलने से पहले एक दफ़ा शीशे में अपने आप से सवाल करके निकले, वही बात है। देखिए कोशिश, बस एक बंदे की ना कोशिश होनी चाहिए। दावा जो है ना, जब जैसे मैंने बताया था, जब मैं घर से निकलती हूँ, यहाँ पे तो सारे बेसिकली अमेरिकन हैं और इस तरह के लोग हैं, तो मैं किसी को कुछ थोड़ी जाके कोई कुरान की आयत खोल खोल के बता रही हूँ, मैं तो चल के कहीं जा रही हूँ। लेकिन मुझे देखने वाला ना, ये ज़रूर उसके दिल में पहली दफ़ा आ जाएगा कि ये कोई मुसलमान है, राइट? क्योंकि हमने वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना। तो आप बिलीव करें कि मुझे शुरू में जब मैंने लिया था, मुझे क्योंकि पहला पहला कदम होता है ना, इंसान को पता नहीं होता। मैंने अभी इन्हीं दौरान में मैंने देखा, जब मैं सेमिनार्स पे जाती हूँ, या मैंने स्पीच देनी होती है, या मैं कुछ बता रही होती हूँ, अगर वहाँ पे सारे अमेरिकन हैं, आप वल्लाही उनकी आंखों में जो रिस्पेक्ट होती है ना, अमेजिंग। और वो खड़े भी आपके सामने ऐसे होते हैं जैसे जैसे अदब के साथ खड़े होते हैं, हालांकि उनको फॉर एग्जाम्पल पता भी नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन बिकॉज मेरा हुलिया ऐसा होता है। अब मैं शादी पे थी, उनमें कुछ अमेरिकन आए हुए थे लोग उनके, तो जब वो मेरे सामने आए तो मुझे मतलब इतनी खुशी होती है। उनके साथ उनकी बीवी भी थी, उन्होंने अपनी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे वो पहनती है, लेकिन वो आदमी जैसे मिला तो उसने अपने हाथ यूं रखे हुए थे और हाय आयशा, तो ऐसे करके जैसे मिले। तो मैं घर आके अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो, कुछ ना कहते हुए भी दावा बन जाता है कि आप एक इस्लाम की दावत दे रहे हैं उनको कि देखो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म है, इसलिए मैं ऐसे आई हूँ यहाँ पे। तो इतना प्यार आता है, जिसका अपने ऊपर ही प्यार आना शुरू हो जाता है, अपनी छोटी छोटी चीज़ें करके। भले अभी भी परफेक्शन आते आते टाइम लग जाता है, नहीं भी आती तो मैं कहती हूँ हमेशा, मैं नहीं कहती हूँ, अल्लाह ने कोशिश देखनी है कि कुर्बानी कहाँ पे की थी, अपने नफ्स की कुर्बानी करके आगे थे, ये किया था वो किया था। तो मैं बताना ये चाहती थी कि देखो, अगर आप इस तरह से भी जाते हो ना, तो अल्लाह खुश हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह के हुक्म को मान लिया, बस इतनी सी बात है। बाकी तो देखें, जिंदगी तो बनाई अल्लाह ने हमारे लिए ना, दुनिया भी हमारे लिए, नेमतें भी हमारे लिए, सारा कुछ हमारे लिए बनाया है, तो एंजॉय भी तो करना है। अल्लाह को बताना है जाके कि आपने जो तोहफे दिए थे हम उनको इस्तेमाल करके आए हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करके आए। बोलेंगे ना ये सारे हमारे जवारे जो है, बोलेंगे, आंखें बोलेंगी। अब वो ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, हम खुद कहेंगे अपनी जिल्दों को कि तुम क्यों मेरे खिलाफ बोल रही हो। वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया आज बात करने का, एक एक अज़ा हमारा बोलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमें अपनी राह पे चलने वाला बना दे, आमीन।
अब आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हम यकूलून अफ्तरा, क्या ये लोग कहते हैं कि तुमने खुद अपने पास से बना ली हैं बातें, खुद ही से घड़ लिया है। अब दोनों तरह से आप देखें, या तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनको भी लोगों ने ये कहा था कि कुरान तुमने खुद से घड़ लिया है, कुछ सबके किस्से कहानियाँ तुमने डाल के, या फिर इसको पहले जो वहाँ पे लोग थे उनसे किस्से कहानियाँ सुन के बना लिया। तो या फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बात तो एक ही पैगाम समझ आ जाना चाहिए ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हम यकूलून अफ्तरा, कि क्या वो ये कहते हैं कि इसको तुमने घड़ लिया है। कुल कह दो ए नबी, इनसे कह दो अनिफ्तरैतुहु फअलैया अजरामी, अगर मैंने इसको अपने आप घड़ लिया ना, अल्लाह के पैगाम को तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये मेरा इसका गुनाह तो मेरे ही सर पे है ना। वह अना बरीय्युम मिम्मा तुजरिमून, और मैं उससे बरी हूँ जो फिर तुम जुर्म कर रहे हो, उसका मेरे ऊपर फिर कोई वबाल नहीं है। वह ऊहिया इला नूहिन, और वही की हमने और बताया नूह को, इला नूहिन, नूह की तरफ, इन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तब्ताइस बिमा कानू यफलून। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही कर दी कि अब हरगिज कोई ईमान नहीं लाएगा तुम्हारी कौम में से मगर वो जो ईमान ले आए पहले। अब खत्म हो गया, तो अब तुमने गम नहीं करना, बिमा कानू यफलून, जो वो करें। तो गम तो करने पे ही होता है ना, अमल देख के तकलीफ होती है ना, तो तभी तो हम कहते हैं कि देखो ना करो, ये गलत बात है। तो देखें वर्ड भी देखे, इतने प्यार आता है ना कि जो अब वो कर रहे हैं ना, अब तुमने उस पर गम नहीं करना। जो लोग ईमान ला चुके, अब उससे एक भी बंदा और ईमान नहीं लाने वाला। इससे क्या पता चलता है कि उन पे अजाब जो आया था ना, जब तक लोगों में ईमान लाने का रहता है ना कि वो ईमान ला सकते हैं या ईमान लाएंगे, तब तक उस कौम पे अजाब नहीं आता। अब यहाँ पे ख़त्म होगी स्टोरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया अब इसके अलावा कोई कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये हुक्म आ गया था कि अब आपने इस पे गम नहीं करना, तो जो इतने 950 साल हम पढ़ते हैं ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को तबलीग की थी, उन्होंने इतना जुल्म किया, मारते थे उनको कहते थे नूह अगर तूने बंद ना किया ये कहना, तुझे हम सूली पे चढ़ा देंगे। और फिर वो दिन रात, वो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया और वो सांस भी नहीं लिया, लेकिन वो नहीं मानते थे, पत्थर मारते थे वो जहाँ से गुजरते थे। एक वाकया तो यहाँ तक आता है कि एक दिन एक आदमी गुजर रहा था, तो बूढ़ा था आदमी, उसने लाठी पकड़ी हुई थी, तो उसके साथ उसका कोई पोता शोता होगा, अल्लाह अकबर। तो वो गुजरे, तो नूह अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, तो उसने कहा कि इस बूढ़े की बात ना सुनना, ये मतलब जो भी तुम्हें कोई ऐसी बात कहेगा। तो उसने कहा ज़रा अपनी लाठी ज़रा मुझे देना। तो कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के सर पे मारी और फिर इतना मारा कि नूह अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर गए। जब ऐसी सिचुएशन आ गई ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बस अब नो, अब बस करो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये बदुआ मांगी फिर उसके बाद, इतने सालों के बाद सब कुछ करने के, कि ए मेरे परवरदिगार, क्योंकि अब कह दिया ना कि अब कोई मुसलमान नहीं होगा, अब कोई ईमान लाने वाला नहीं होगा, किसी काफिर को रूहे ज़मीन पर ना रहने दे। अगर तू इनको रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्री होगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे परवरदिगार, मैंने छुप कर इलानिया भी दावत की, दिन को दावत दी, रात को दावत दी, लेकिन इन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। अल्लाह अकबर। तो फिर जब अजाब आया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद कहा कि नूह अलैहिस्सलाम को वस्नाइल फुल्का, तो अब बनाओ तुम कश्ती, भी आयुनिना, मेरी आंखों के सामने, हमारी निगाहों के सामने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखें अल्लाह पहली कश्ती ये दुनिया में बनी थी जब नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं हमारी निगाहों के सामने वहीना, और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। वला तो खातिबनी, अब ये भी गौर करें कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने अब तुमने मेरे से मुखातिब नहीं होना, फिल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया। ऐसा ना हो कि अब तुम्हारे दिल में थोड़ी देर के बाद फिर आ जाए, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया था ना, और फिर उन्होंने बदुआ भी मांगी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब ना ये हो कि तुम्हारे दिल में आए कि हाय जब तुम उनको देखो, क्योंकि पता तो था ये नबी थे,
ان کو پتا تھا کہ ان کی سزا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ ان جب یقین ہے نا کہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو دل تو تڑپتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخاطبنی، اب بالکل میرے سے بات نہ کرنا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، کہ یہ اب غرق ہی ہونے والے، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جو نوح علیہ السلام ہے بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب بھی مالا ان کے قوم کے جو سردار ہیں نا وہ ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے، قَالَ، کہا نوح علیہ السلام نے، ان ساخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو نا ہمارا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوں گے نا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو۔ یہ کہاں پہ اڑائیں گے مذاق؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 پارے میں سورۃ مطففین میں اتنا پیارا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن جو دنیا میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ مذاق وہ والا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کسی کو حقیر جان کے مذاق اڑانا نا، مطلب کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، بعض لوگ نا ہر ایک کی بےزتی نہیں کرتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ہر ایک کی بےزتی نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارہ ذرا ایسے تو اس کی لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ان کو پٹ سے جواب دے دیں گے، لیکن جہاں پہ ذرا ہوتا ہے نا کہ یہ ذرا میرے سے بڑا ہے یا اس طرح، وہاں پہ اپنی ٹون بھی ٹھیک رکھ لیں گے، بڑے چلاک ہوتے ہیں لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تو وہ ایمان والے کانو تھے، من الذین، وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، یضحکون، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات لگتی ہے نا، کیونکہ یہ دنیا کی باتیں لگتی ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، میں تو سیڈ ہو گئی، میں یہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر بھی یہی ہوگا کہ جو دنیا میں تمہارا مذاق اڑایا تھا نا، اس دن ایمان والے ان کا جو انکار کرتے تھے نا اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغام کا، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور وہ تخت پہ تکیے، بڑے بڑے گول تکیے لگا کے نا بیٹھے ہوں گے آرام سے یوں کر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی دیکھیں کتنی پیاری سے کیا نا، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، تو کیا کافر جو ہے نا جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو بدلہ مل گیا پورے کا پورا؟ پوچھ رہے، تسلیاں کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے مومن کہ یہ جی تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، ان کو مل گیا بدلہ؟ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا تھا دنیا میں، ہم نے کتنا ان کو کہا تھا، بےزتیاں کرتے تھے ہماری۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی پیاری آیات ہوتی ہیں۔ دیکھیں اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ جو سورۃ آل عمران کر رہے ہیں یا پہلے پارے پہ یا دوسرے، کیونکہ 3 کورسز ہو رہے ہیں نا، 3 لیول پہ پڑھ رہے ہیں، جو نئے والے بچے ہیں میرا خیال ہے وہ ابھی پہلے پارے پہ ہیں، تو آپ یو ول بی امیز کہ وہی باتیں ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے رہیں گے، اور اسی طرح سے ہمارا ایمان پکا ہوتا رہے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ آیات جب آتی ہے نا، جب غائب کی بات آتی ہے، جب شرک کے بارے میں بات آتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات آتی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں کہ وہ اندر کے کسی کونے خدرے میں بھی اگر وہ ہماری عادات ہے یا ہمارے کوئی بلیف سسٹم میں کہیں پہ پرابلم ہے نا، وہ بھی وہاں سے نکل جائے، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، بڑی پیاری آیات ہے جی، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ الْعَذَابُ يُخْزِيهِمْ، جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو انشاءاللہ جی اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے آسانیاں کرے جی، دعا کیجیے گا کہ ہمارا جو یہ فریز کا 2-3 دن آ رہے ہیں وہ آسانیوں کے ساتھ گزر جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں پر، مجھ پر، ہمارے ارد گرد جتنے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں والا ٹائم رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین میں ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہماری ایک ایک، دیکھیں لمحوں کا حساب ہونا ہے نا، تو ان لمحوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کام کرا دیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا مجھے میسیج، ابھی میری بات نہیں ہوئی ہے، ان کا میسیج تھا، آئی تھنک شی از ان لاہور، تو بہت پیارے میسیجز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ سن بھی رہی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان کی بھی آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا، ہم قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں، تو ان کی خوشی کی انتہائی اور ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں دعا کرتی ہوں ان تمام ماؤں سے جن کے بچے بیمار ہیں، اسپیشلی یا اسپیشل کڈس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ بہت 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 مشکل مقام ہوتا ہے جن کے پاس اسپیشل کڈس ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دنیا تو ختم ہو جانی ہے نا، کتنے بھی سال جی لیں گے، لیکن اجر آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کما کے جائیں گی انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا جنتوں میں لے جائیں گے آپ لوگوں کو۔ جنتوں کے بیسیکلی یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جنت کی خوشبو ہی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کتنی آسانیوں کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھیں دکھ زندگیوں میں آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو ماں باپ ایسے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنی رحمت کرے جی ہم سب پہ۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعاؤں کے ٹوکرے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ بس ایسی فیکٹری ہوتی ہے کہ بغیر کہے وہ چلتی رہتی ہے، دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی آسانیوں والی رکھے ہم لوگوں کے لیے۔ اور میری تمام ٹیچرز، تمام سپروائزرز، تمام ایڈمنز، تمام لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھروں میں آسانیاں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماریا کے ہسبینڈ کو صحت کاملہ عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی کی مشکلیں آسان کرے اور بہت آسانیوں والا سفر رکھے، آمین ثم آمین۔ آنیسٹلی جب دعائیں دینے کا ہوتا ہے نا، تو بس ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں، اور وہ مشکل نظر بھی جو آ رہی ہوتی ہے نا مجھے اور آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں چین دے دے، دلوں میں مطمئن ہو جاتا ہے نا بندہ، تو پھر وہ مشکلیں نہیں لگتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو غربت کی مشکلیں ہوتی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، جو گزرتے ہیں وہی جانتے ہیں، جن کے اگر نہیں پتہ ہوتا اگلے دن کا کھانا بھی بچوں کو کہاں سے ملنا ہے، کہاں سے نہیں ملنا۔ بس یہ ہے کہ جن کو نوازا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ بس دیکھ لیا کریں، کم از کم کوشش کریں کہ اپنی وسعت کے مطابق ہی کوشش کریں کہ میں اتنے گھروں کو تو کم از کم دیکھ کے سوؤں کہ ان کے گھر میں کھانا تھا آج کا کہ نہیں تھا، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس گئی ہے کہ نہیں، سردیاں تھیں ان کے بچوں کے پاس گرم کپڑے تھے کہ نہیں تھے، تو تھوڑا سا خیال بس کر لیں انشاءاللہ جی۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی بڑی محنتیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ اللہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ یہ بات میں اپنے لیے بھی یہی کہتی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ سنا رہی ہوں، اللہ آسانیوں والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت پیاری آیات کے ساتھ۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟
تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.